اللہ نے ہر مرض کے ساتھ اس کی دوا اتاری، لیکن تم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. تو دوا جو ہے اس پارٹ آف لائف. علامہ اقبال نے بولا تھا نا، مغرب کے مزے ہیں میٹھے، اوپیٹ ڈیلائٹ دا میڈیکیشن فارماکوپیا. مغربی تہذیب کے مزے ہیں میٹھے، لیکن روشن چہرہ اندرو چنگیز سے تاریک تر. تو یہ مغربی فارماسیوٹیکل انڈسٹریز، جینرک نیم، ٹھیک ہے، میڈیکل کا جو کیمیکل نیم، اس سے پورے انسانیت کو کیا فضا دے دی کہ خدا نہیں بچا سکتا تمہیں دعا نہیں بچا سکتی، تمہیں صرف بچائے گا تو وہ ڈاکٹر ہے جو تمہارے سر پہ کھڑا ہے، بیکاز ہی از یور گاڈ اور ہی از یور گاڈس. یہ اصل میں بڑا فتنہ ہے. آپ اس پہ کبھی ڈیٹیل سرچ کریں. مغربی پوری دنیا جو ہے وہ ڈاکٹر کو ایسے دیکھتے جیسا ہی از گاڈ، اور تبھی یہاں سے نکلا کہ ڈاکٹر مسیحا ہوتا ہے. مسیحا مطلب ہی از آل ٹیک ہی کین ڈو اینی تھنگ ٹو یو. تو یہ اصل میں بات ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ میں نے اپنا اسمال سا نوشن دیا ہے تاکہ میں دوسرے حضرات کو لے لوں. اس کے اوپر میں ڈیٹیل لیکچر دوں گا انشاءاللہ، جس کے اندر بہت سی ایسپیکٹس ہیں. فرانز مرمر جس طرح ایلومیناٹی کی تنظیم سے تھا، کس طرح اس نے مینیپولیٹ کر کے میڈیکل سائنسز کو اوپر لا کے انسان کو دعا سے دوا کا غلام بنا دیا. اور آج آپ دیکھ لیں، جو ہم لوگ پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ہم غلام بن جاتے ہیں کس کے؟ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں مزید ایک لیکچر ہم لوگ پوری نشست رکھیں گے، جس میں میں بردر عاصم کو بھی انوائٹ کروں گا کہ وہ بھی کوئی بات کریں اس کے انشاءاللہ ان فیوچر. So that's my answer to you, brother. Thank you. ڈاکٹر نبی الفاروق صاحب ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انعام اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ brother, how are you? Good. الحمدللہ. Brother, I have joined late. I have just seen your live streaming. میرا ایک کوشچن ہے. It may be out of topic. آپ مجھے بولے سر، یہ گوگس اینڈ میگوگس، یاجوج اور ماجوج، یہ کوئی کریشن سچ میں ہے یہ کہ یہ کچھ کنٹریز کے لیے یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے؟ تھینک یو. جی ٹھیک ہے. دیکھیں، سب سے پہلے چیز یاد رکھیں کہ نوح علیہ السلام، جس کو نوحہ کہتے ہیں بائبل میں، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن میں بھی ہم لوگ مانتے ہیں، اور ببلیکل. اپنا مائک میوٹ کر لیجئے. تھینک یو. تو نوح علیہ السلام آفٹر دا فلڈ، جب سیلاب کے بعد ان سے ایک نسلیں پھیلی، جس کو تبھی ہم کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اصل میں ایک دوسرے آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ ان سے بھی نسلیں پھیلی. ان کی نسل پھیلنے کے بعد یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کے 3 بچے تھے. یہ بائبل میں بھی ہے. ایبے صاحب جو ہے وہ بیک سٹیج پر ہیں، میں ان کو لیتا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو کلوز بھی کرنا ہے. تو نوح علیہ السلام جو ہے وہ ان کے 3 بچے تھے، حام، شام، یافس. جو ان کے 3rd بچے تھے یافس، جس کو جافس کہتے ہیں بائبل میں، ان کے 12 بچے تھے مزید. ان میں سے ایک بچے کا نام تھا یاجوج اور دوسرے بیٹے کا نام تھا ماجوج، جس کو آپ کہتے ہیں گوگ اینڈ میگوگ بائبل میں. یہ سینٹرل ایشیا کا جو ایریا ہے، کوکسس ماؤنٹینیس رینج between the Caspian Sea and the Black Sea. Above is Russia and down is Georgia. یہ جارجیا امریکہ والا نہیں ہے، یہ یورپ کے اندر جو اوپر کر کے آتا ہے. اس کے اندر یہ کچھ اسپیکولیٹو ڈیٹا ہے کہ شاید ادھر یہ وہ علاقہ تھا، جو کہ ایبے صاحب نے سوال بھی کیا تھا. ابھی سورۃ کہف میں بھی اس کا ذکر ہے، حضرت ذوالقرنین کا، کہ وہ جو سورج کا مسئلہ ہے وہ یہی پوائنٹ ہے کہ یہ علاقے میں کہتے ہیں کہ ایک طرف سے بلیک سی تھا، ایک طرف کیسپین سی ہے، بیچ پہ کوکیشیس ماؤنٹینیس رینج ہے. اس علاقے میں شاید یہ یاجوج ماجوج ہے. اس کو ان کے ہاتھوں وہ بادشاہ تھے جن کو سائرس دا گریٹ بولتے ہیں، 2 سینگوں والا، کیونکہ انہوں نے 2 عظیم ریاستوں کو ایک کیا، میسوپوٹیمیا. تو جس کی وجہ سے یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ وجہ ہے. تو ان کی جو نسلیں تھیں یہ کچھ ایسے کام کرتے تھے جس سے اللہ نے اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھوں سے اس پوری قوم کو ایک دیوار میں قید کر دیا، جو کہ قرآن میں ذکر ہے کہ وہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ کے دور میں آئیں گی، اور وہ ایک عظیم سخت امتحان ہوگا. قرآن نے اس کو بولا ہے، بے شک بڑا سخت امتحان ہوگا.
اور وہ آ کے انسانوں کو تنگ جو وہ شر کر سکتے کریں گے اللہ کے حکم سے. تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کسی اونچی جگہ پہ لے جائیں گے امت مسلمہ کو, اور وہاں جا کے دعا کریں گے یا اللہ اس کا کچھ کر ان لوگوں کا. تو اللہ تعالیٰ ایک کیڑا بھیجیں گے جو ان کی گردنوں میں جا کے ان کی اسپائنل کارڈز کو کاٹ دے گا اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے. تو یہ اصل میں ایک فتنہ ہے, ایک ٹیسٹ ہے, ایک قوم ہے, باقاعدہ ان کے بچے ہیں, یہ ایک بنی انسان ہے, بنی آدم ہے. جی ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سر. یہ وداؤٹ فوڈ وداؤٹ سوری بائے, یہ وداؤٹ فوڈ وداؤٹ آکسیجن سروائیو ہو رہے ہیں وہاں پہ. آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ یا کیا سوال ہے آپ کا؟ وداؤٹ فوڈ وداؤٹ آکسیجن یہ سروائیو کر رہے ہیں اس میں جہاں پہ ان کو مطلب پروفٹ حاصل کرنے ہیں. وہ دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا میں تو آکسیجن ہر جگہ اویلیبل ہے نا. اس کا تو سوال کوئی دیکھیں, یہ تو ہماری assumption ہے, اس کو تو پھر ہم بڑھاتے جائیں گے. اس طرح نہیں ہے. بس ایک حدیث ہے, موجود ہے, نبی نے ساری کیفیات نہیں بتائی کہ وہ کیا کھاتے ہیں, کتنے بجے روٹی کھاتے ہیں, کتنے بجے سو کے اٹھتے ہیں. That's not the point here. پوائنٹ ہے کہ یہ فتنہ ہے, یہ کیسے کرتے, وہ ہمارا کام ہی نہیں, ہمارا دخل نہیں ہے. ہم ہر چیز کے اندر مائکرو انالیسس نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں دین میں جس طرح ہوتی ہیں اس طرح لیے جاتی ہیں, ہر چیز میں مائکرو انالیسس نہیں کر سکتے. تو یہ کوشچن نہیں ہے کوئی اتنی کہ وہ کیا کھاتے ہیں. ظاہر ہے ان کا اپنا ایک نظام چل رہا ہے, لیکن وہ ایک دیوار کے پیچھے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, دنیا میں رہتے ہیں, ظاہر ہے دنیا میں کچھ نہ کچھ انہوں نے نظام کیا ہے, ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, لیکن اس کا یہ وقت مطلب تو نہیں کہ وہ کیا کھاتے ہیں تو سانس کہاں سے لے رہے ہیں. ظاہر ہے لے رہے ہیں تو زندہ ہے. اوکے بردر چیوز. جی سر, ہو گیا آپ کا سوال کمپلیٹ؟ جی چلیں جی, تھینک یو. تو یہ کہ نوید صاحب آئی تھنک سو ان کا بھی کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے.